رسول خدا کی تو بڑا اچھا موقع تھا. آپ دیکھیے مجھے کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ جسارت کر رہا ہوں میں شان ابو طالب کے سلسلے میں کہ اس طرح سے، لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا بچوں کو بتانے کے لیے. تو یہ کوہ ابو قبیس اور کوہ خندمہ، اس کے بیچ میں یہ گھاٹی تھی، دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک مسطح زمین تھی. پھر جب 3.5 سال گزر گئے تو رسول خدا نے کہا کہ چچا جان آپ جا کر بتائیے کہ دیمک کھا چکی ہے اور بسمک اللہم صرف یہ رہ گیا ہے. یہ کیا سلسلہ تھا؟ قریش نے معاہدہ لکھا تھا 5 پوائنٹس سے اس کے، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹانگ دیا تھا کہ کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. اور بہرحال اس میں 2 روایتیں نقل ہیں. جو روایت ہے جناب ابو طالب سے کہا رسول خدا نے کہ چچا جا کر کہیے مجھے وحی آئی ہے کہ اس معاہدے کے کاغذ کو دیمک کھا گئی ہے، اس میں بسمک اللہم صرف لکھا ہوا ہے. اب جب بسمک اللہم لکھا ہوا ہے تو آپ کہیے کہ اگر مجھے تو کچھ نہیں پتا نا بھائی، آپ تو کہہ رہے ہیں رسول خدا رسول نہیں ہے. ابو طالب گئے، کہا دیکھو اب یہاں سے میں آپ کے سامنے وہ اشعار پیش کروں گا جناب ابو طالب کے. تو انہوں نے کہا جا کر کہ اگر میرے بھتیجا سچ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو غیب کی خبریں پتہ ہیں. ہمارا مقاطعہ، یہ جو پابندی ہے جو ہم پہ تم نے سینکشنز لگائے ہوئے، اس کو اٹھاؤ. اور اب یہاں سے ابو طالب کا ایمان دیکھیے آپ. کہا کہ اگر میرے بیٹے بھتیجے نے جھوٹ بولا ہے اور معاہدہ جوں کا توں موجود ہے، اسلمہ الیکم، میں اپنے بیٹے کو دے دوں گا، ابو محمد کو تمہیں میں دے دوں گا، اور تمہارا جھگڑا یہی ہے نا مجھ سے کہ ہمیں دو تاکہ ہم قتل کر دیں، تو میں دے دوں گا، تم مجھ سے قتل کر دینا. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ بھتیجے صحیح کہہ رہے ہو، کوئی خواب تو نہیں دیکھا، وہی میں غلطی تو نہیں ہوئی، اچھی طرح سے دیکھ لو، ایک دفعہ اور اپنے خدا سے پوچھ لو. نہیں، جناب رسول خدا نے کہا کہ جا کر دیکھیے ختم ہو چکا ہے وہ. ذرا سوچیے، اپنے اوپر رکھ کر سوچیے. آپ کا مرجع تقلید آپ سے کہے اور مجھ سے کہے، خیر مجھ سے کہے تو کہوں گا سرکار دیکھیے جان کا مسئلہ ہے، ذرا سا اور استخارہ کر لیجئے، تھوڑا سا رک جائیے، خبر لے لیجئے. جناب ابو طالب گئے اور جا کر کہا کہ میں اپنے بھتیجے کو تم کو دے دوں گا. تو یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ. جا کر گئے، دیکھا بسمک اللہم لکھا ہوا ہے، اور پھر وہاں سے پھر مقاطعہ، یعنی یہ سینکشنز ٹوٹے اور پھر خرید و فروش اور وہ تمام کا تمام سلسلہ شروع ہوا. یہ جو آپ روایتیں دیکھتے ہیں کہ کبھی علی کو سلایا، کبھی جعفر کو، کبھی عقیل کو، اور جناب ابو طالب کے اشعار کہ جو میرے بھتیجے کی طرف دیکھے گا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب رہینا یا دفینا. جناب ابو طالب کا شعر ہے کہ بھتیجے میرے بیٹے، ان کے ہاتھ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے، ہاں ان کے ہاتھ اس وقت تم تک پہنچیں گے کہ جب مجھے قبر میں رکھ دیا جائے. اور رسول خدا نماز میں مصروف تھے خانہ کعبہ میں. ایک ملون آیا اور اس نے دمبے کی اوجھڑی رسول خدا کے سر مبارک پر ملی ہے، گستاخی کی، جسارت کی. رسول خدا گئے، جناب ابو طالب سے گفتگو ہوئی، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ابھی میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، یہ ہوا ہے. تو سرکار آپ تو وسیلے کے منکر ہیں، یہ رسول خدا ہیں، پروردگار جبرائیل کو بھیج دے، وہی جبرائیل جس نے کوہ طور کو بنو اسرائیل پہ الٹا ٹانگ دیا تھا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ بنو اسرائیل کے ساتھ کیا تھا. رسول خدا کو تو سب پتہ ہے. جا رہے ہیں چچا سے مدد مانگنے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو میری سمجھ سے بالا تر ہو. کہا کون ہے؟ کہا چلیے. کہا کس نے کیا؟ کہا اس نے کیا ہے. کہا کہ بیٹھے رہنا. بنو ہاشم کو ساتھ لے گئے. کہا تو ہلا تو تیری موت ہے. کہا اوجڑی کہاں ہے؟ کہا یہ رہی. اٹھایا، کہا اس کے سر پہ ملو. یہ کس بنیاد پہ ابو طالب دشمنی مول رہے ہیں؟ اوثق عرى الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. ابو طالب کی جائیداد نہیں کھائی تھی ان لوگوں نے. ایمان کی سب سے مضبوط گرفت، اوثق عرى الایمان، ایمان کی سب سے مضبوط گرفت وہ مقام ہے کہ جب تم آ کر کسی سے اگر نفرت کرو، بغض رکھو تو خدا کی خاطر، محبت کرو تو خدا کی خاطر. اب یہاں پر ایک بڑا سلسلہ بڑا عجیب ہے گفتگو کا کہ خود اس حدیث کا معنی کیا ہے. تو جناب ابو طالب نے کس مقام پر ابو طالب آپ کو پیچھے نظر آئے ہیں، بڑا سلسلہ عجیب ہے. تو شب ابی طالب میں محصور ہوئے، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ آپ کو یہ تمام گفتگو ملتی ہے جو میں نے ابھی شعر پڑھا، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب رہینا یا دفینا، کہ بھتیجے تم تک یہ نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ مجھے قبر میں نہ ڈال دیا جائے. اور کس طرح سے وہ اشعار اب آپ کو پتہ لگے گا، دکھے گا. یعنی بڑے بڑے مورخین، بڑے بڑے محدثین، حافظ ابن حجر عسقلانی، ابن کثیر، ابن اسیر، سیرت ابن ہشام، آپ کس کا نام لیں گے؟ عظیم الشان مورخ، کہ ایک مورخ کا نام لیجیے تاریخ اسلام ہل جائے گی پوری کی پوری. انہوں نے نقل کیے ہیں یہ اشعار، لیکن بڑے محتاط تھے وہ، اور 2 جگہ پر بڑی احتیاط دکھائی ہے مورخین نے. ایک تو ابو طالب کے ایمان کے بارے میں، دوسرا امام حسین کے قاتل کے بارے میں. تو یہ احتیاط بڑی عجیب ہے
کیا کروں میں صلی اللہ علیہ کی امیر المومنین. یہ دیکھیے اب آپ اشعار کہ کس طرح سے جناب ابو طالب نے ان اشعار کو پڑھا اور ان اشعار پر گفتگو کی. ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے. ابن کثیر نے تو حد کر دی، کہا کہ مجھے اس قصیدے کی سند نہیں ملی ہے، ابو طالب کا جو قصیدہ ہے اس کی سند نہیں ملی ہے، لیکن اس کی بلاغت اور فصاحت بتاتی ہے کہ یہ قصیدہ سوائے ابو طالب کے کسی کا ہو نہیں سکتا. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کی گونج کتنی تھی کہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہوئے، 700 برس کے بعد بھی ابو طالب کی فصاحت اور بلاغت کی دھوم مچی ہوئی ہے کہ جناب ابن کثیر کہہ رہے ہیں یہ خدیجہ. ہاں میرے نزدیک ثابت نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن لا ينسب الا الى من نسبت الیہ، یہ اس کے علاوہ کسی کا ہو نہیں سکتا، کیونکہ فصاحت اور بلاغت یہ ابو طالب کے علاوہ کسی کی ہے نہیں. اب دیکھیے، برداشت کیجئے آپ اس کو. اور میرا بڑا جی چاہا جب میں نے پڑھا ان اشعار کو کہ یہ کس حال میں ابو طالب تھے. مجھے یہ بتائیے کہ جب عمر ابن عبدود کی بہن آ کر کہے کس نے قتل کیا، میرے بھائی کو کس نے قتل کیا، کہ علی نے، ابو طالب کے بیٹے نے. اور ایک دفعہ اس کا وفور جذبات سے عقیدت کے امٹ کے آئے اس کے دل میں مولا کائنات کے لیے، عقیدت امٹ کے آئے ابو طالب کے لیے، کافر ہے، بھائی کو قتل کیا ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ ابو طالب کس مرحلے پر آ کر اشعار کہیں گے، یہ سوچیں نا آپ ذرا. اب میں پڑھتا ہوں اور بعض میں پڑھتا ہوا چلا آؤں گا انشاءاللہ کہ ترجمہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. الا ابلغ قریشا حیث حلت وکل السرائر منها غرور، پہنچاؤ جا کر قریش کو یہ خبر، ایک اکیلا آدمی ہے قبیلے سے ٹکر لے رہا ہے. اب علی بن ابی طالب اگر خیبر کے میدان میں اکیلے چلے جائیں، خندق میں اکیلے چلے جائیں، یہ علی ایسے بہادر کیسے تھے؟ بھائی جب باپ اکیلے قریش سے ٹکر لے رہا ہے تو ایسا ہی بیٹا ایسے ہی باپ کا ہوا کرتا ہے. مکے کے ہمہ شمہ کے گھر میں نہیں پیدا ہوگا علی بن ابی طالب، پیدا ہوگا تو ابو طالب کے گھر میں ہوگا. اللہ ابلغ قریشن، یہ قریش کو جا کر بتائے کہ جو ان کے دلوں میں مخفیانہ چھپا کر پلان جو بنا رہے ہیں نا، یہ سب دھوکہ ہے. بات واضح ہو گئی. فَإِنِّي وَالضَّوَابِ غَادِيَاتٌ وَمَا تَتْلُو الصَّفَافِرَةُ الشُّهُورُ، پکار پکار کر چیخنے والے لوگوں کی قسم، جو پکار پکار کر باتیں کرتے ہیں اور جو ہر جگہ جگہ پر گھومتے ہیں، وہ یہ سب سن لیں. ان سب کو مخاطب کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام کی تمام دھوکہ ہے، فضول ہے، جو قریش نے اپنے دل میں میرے بھتیجے کی خاطر چھپایا ہوا ہے، جو قریش نے اپنے دل میں میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ کے لیے پلانز اور منصوبے بنائے ہوئے ہیں. اب کیا فرما رہے ہیں؟ ابو طالب تیش میں کیوں ہے اتنا اس قصیدے میں، اور ناراض کیوں، غصے میں کیوں، جلال میں کیوں ہے؟ فرما رہے ہیں فلست بقاطع رحمی وولدی، میں اپنے رشتہ داری کے ناطے کو توڑوں گا نہیں. ولو جرت مظالم اہل جزور، اگرچہ کتنے ہی لوگ کٹ جائیں، کتنے ہی لوگ مر جائیں، میں اپنے اس تعلق کو جو میرا اپنے بھتیجے کے ساتھ ہے، جو میرا اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ ہے، جو میرا عبد المطلب کے ساتھ ہے، جو بنو ہاشم کے ساتھ ہے، اور ایک اور کہوں میں بات کہ جو میرا ابراہیم خلیل کے ساتھ ہے. ایامر جمعہم ابناء فہر، یہ سب اکٹھے ہو کر حکم دے رہے ہیں بقتل محمد والامر زورو، یہ سب اکٹھے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ محمد کو قتل کر ڈالو. والامر زورو، اب والامر زورو اگر بہت آسان ترجمہ کیا جائے، بڑا ٹینجبل، تو شب وفات ہے. میں کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا، لیکن بڑا ایک سلینگ ورڈ ہے جو ممبر کے شاعر نشان نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمارے بچے کہتے ہیں، جب بچے جو ہیں ہمارے یہیں لڑکوں کا لفظ ہے، یہ لڑکیاں نہیں کہتی ہیں، لڑکے کہتے ہیں کہ مطلب اندھی مچی ہوئی ہے کیا. یہ بچوں کو آپ گلی میں کھیلتے ہوئے سنتا ہوں میں، اندھی مچی ہوئی ہے. فلست یامر جمعہم ابناء فہر بقتل محمد والامر زور، تم مل کے سب محمد کے قتل کا حکم دے دو گے اور یہ بات ہو جائے گی. کیا اندھی مچی ہوئی ہے؟ کیا ہم نہیں ہیں کیا یہاں پر؟ میں اس سے زیادہ اس کو ٹینجبل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. کیا مطلب والامر زور؟ کیا فضول تم نے لگا اندھیر نگری چوپٹ راجا ہے کیا؟ یہ کس بنیاد پر ابو طالب کہہ رہے ہیں؟ کون سی فوج ہے، کون سا مال ہے، کتنے بیٹے ہیں ابو طالب کے؟ ایک اکیلا تنے تنہا نہیں ہونے دوں گا. تو اس سے سمجھیے، یا یہ کہیے پیسے والے تھے، نہیں تھا پیسہ، یا یہ کہیے 15-20 بچے تھے، نہیں تھے، یا یہ کہیے کہ فوج تھی، نہیں تھی.
یہ شخصیت کی طاقت اتنی تھی، یہ خدا پر توکل ایسا تھا، یہ پروردگار عالم کی جانب سے یہ وہ لوگ تھے کہ ناجاہم فی فکرہم وکلمہم فی عقولہم، کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے تھے عیسیٰ کے بعد اور محمد کے درمیانی زمانے میں کہ پروردگار ان کی عقل و شعور میں آ کر ان سے گفتگو کرتا تھا، اپنے پیغامات بھیجتا تھا. نہ یہ نبی تھے نہ رسول تھے، یہ مرحلے ولایت پر تھے. یہ کس مرحلے پر ہیں کہ جو پورے مکے سے اکیلے ٹکر لے رہے ہیں. یامر جمعہم ابناء فہر بقتل محمد والامر زور. تم محمد کے قتل کی بات کر رہے ہو. یا ابو طالب ذرا لہجے کو دھیما رکھیے، غصہ آ جائے گا ان کو تو ہو سکتا ہے آپ کو نقصان پہنچائیں. والامر زور، ارے کیا نقصان پہنچائیں کہ اندھیر نگری چوپٹ رہ جائے جب تک ہم زندہ ہیں؟ نہیں ہو سکتا. اب یہ میں نے اپنے نوجوانوں کے لیے ترجمہ کیا ورنہ ممبر کی شان کے مطابق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مولانا ہم اگر ثقیل سا اردو کا لفظ استعمال کروں، وہ کہتے ہیں مولانا آپ نے بڑی ثقیل اردو بول. انگریزی کا لفظ مجھے اچھے نہیں لگتے، ممبر سے باہر زبان کی موت ہو جاتی ہے. تو یہ اب آپ مجھ سے برداشت کر لیجئے اور قبول کیجئے، اور میں بہت معذرت کے ساتھ. وَيَشْرِبْ بَعْدَهُ الْوِلْدَانُ رَيَّ وَأَحْمَدْ قَدْ تَزَمَّنَهُ الْقُبُورُ. وَيَشْرِبْ بَعْدَهُ الْوِلْدَانُ رَيَّ وَأَحْمَدْ قَدْ تَزَمَّنَهُ الْقُبُورُ. میری اولاد، میرے بیٹے ٹھنڈا پانی خوشی کے ساتھ پی سکیں گے اگر احمد محمد مصطفیٰ دنیا سے چلا جائے؟ آپ کو اس شعر میں کس کی جھلک آ رہی ہے؟ ابو طالب کے پوتے کی دریائے فرات کے کنارے. خون ابو الفضل عباس، بخدا صلوات اللہ وسلام علیہ. بہت احسان ہے ابو طالب علیہ السلام کا، بہت احسان ہے. ایک بیٹا ابو طالب کا کائنات کی سفارش کر دے، خدا کے سامنے شفاعت کر دے. ایک بیٹے سے مطلب 12 اماموں کی بات نہیں کر رہا. ابو الفضل عباس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ، قاسم ابن الحسن کے بارے میں عقیدہ، یہ سب ابو طالب کے پوتے تو. ابو طالب کی ایک بہو آ کر شفاعت کروا دے. ایک بیٹی قم کی سرزمین میں مدفون ہے، جناب فاطمہ معصومہ، ایک بیٹی ابو طالب کی. آپ مقابلہ کیا کریں گے؟ جس کے پوتے کی وجہ سے قیامت رکی ہو وہ خود قیامت ہے. وَيَشْرِبْ بَعْدَهُ الْوِلْدَانُ رَيَّ وَأَحْمَدْ قَدْ تَزَمَّنَهُ الْقُبُورُ. اولاد ہماری اس کے بعد ٹھنڈا پانی پی سکتی ہے سکون کے ساتھ، ان کی پیاس بجھے گی، اور احمد قبر میں احمد مر جائے ہم زندہ رہیں. اَيَا ابْنُ الْأَنْفِ أَنْفَ بَنِي قُصَيٍّ كَأَنَّ جَبِينُكَ الْقَمَرُ الْمُنِيرُ. اے کھڑی ہوئی ناک والے، یہ عرب کا ایک محاورہ ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کام کیا، ناک کٹ گئی معاشرے میں. یعنی ہم کیا کہتے ہیں؟ ناک کٹ گئی. اور ہمارے یہ تو محاورہ ہے ناک کٹ گئی، لیکن سر فخر سے اونچا ہو گیا. عرب کہتا ہے کہ ناک کھڑی ہو گئی، ناک اونچی ہو گئی. جناب زینب نے بھی یہ جملہ یزید کے لیے کہا ہے، شمخت بانفک نظرتا، کہ تم نے اپنی ناک کو سمجھا اونچی ہو گئی اور تمہیں بڑی عزت ملی. اَيَا ابْنُ الْأَنْفِ أَنْفَ بَنِي قُصَيٍّ، اے میرے عزت والے بھتیجے کہ تو عزت ہے ہمارے پورے خاندان کی. کأن جبینک القمر المنیر، تیری پیشانی وہ چمکتا ہوا 14ویں کا چاند ہے کہ جس سے نور نکلتا رہتا. اب یہ نعت نہیں ہے تو اور کیا نعت ہے؟ آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں مدینے میں جا کر کہ وہاں پر جب نعت کہی جائے گی پہلے نعت خان وہ تھے؟ کیوں ضائع کرے کوئی حق؟ ارے کافر تھے نعوذ باللہ، نعت تو پہلی انہوں نے ہی کہی. فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكُمْ قُرَيْشًا وَمَا مِنِّي الضَّرَاعَةُ وَالْفُتُورُ. اے قریش کے لوگوں، یہ تم کیا قتل کر ڈالو گے؟ یہ جو منصوبے بنا رہے یہ ہو جائیں گے؟ وَمَا مِنِّي الضَّرَاعَةُ وَالْفُتُورُ، کیا سمجھتا ہوں میں کمزور ہو گیا ہوں؟ میرے ہاتھ پیروں میں دم نہیں رہا ہے جو تم یہ کام کرو گے؟ کون کہہ رہا ہے یہ 75 سال کا بوڑھا کہہ رہا ہے، یہ 80 سال کا بوڑھا کہہ رہا ہے. یہ کس بات پر اتنا نازاں ہے؟ کس بات پر اس کو اتنا بھروسہ ہے؟ کس بات پر اتنا توکل ہے؟ پوچھے نا زمانہ اپنے آپ سے، تاریخ پوچھے. عَلَى دِمَاءِ بُدْنٍ عَاطِلَاتٍ لَئِنْ حَضَرَتْ بِذَلِكُمُ الْحُدُورُ. مجھ پر خون ہو تمام کے تمام لوگوں کا اگر تم یہ کام کرو. یعنی کیا مطلب؟ ایک دھمکی ہے، ایک طرح کی تھریٹ ہے. اگر تم نے یہ کیا، لَقَامَ الضَّارِبُونَ بِكُلِّ صِقْرٍ بِأَيْدِيهِمْ مُحَنَّدٌ تَمُورُ. اگر تم نے میرے بھتیجے کو قتل کیا تو تلوار چلا کر مارنے والے مکے کی ہر گھاٹی اور ہر ایگزٹ پر کھڑے ہو جائیں گے. بِأَيْدِيهِمْ مُحَنَّدٌ تَمُورُ، ان کے ہاتھ میں وہ ہندوستانی تلواریں ہوں گی، ہندی تلواریں ہوں گی کہ جس کا لوہا بڑا خالص ہوتا ہے اور وہ تمہارے بدن پر پڑنے لگیں گی. دیکھیے، آپ کو یہ لہجہ سمجھنا ہے. ابن عبدود کے سامنے جو مولا کائنات نے جنگ خندق میں رجس پڑھا تھا اس کو جا کر دیکھیے. ڈرنا چاہیے اس آدمی کو کہ میں اکیلا ہوں، 4-5 بیٹے ہیں، بنی ہاشم کمزور ہیں. ڈرنا چاہیے، خوف میں آنا چاہیے. یہ جو لہجہ ہے یہ بزدل انسان کا نہیں ہے، یہ لہجہ عام انسان کا نہیں ہے. یہ لہجہ ابو الفضل عباس کے دادا کا ہے، علی بن ابی طالب کے بابا کا ہے. وَتَلْقُونِي أَمَامَ الصُّفُوفِ قَدْمًا وَضَارِبْ حِينَ تَخْرَمُهُ الْأُمُورُ. اور یہ سمجھتا ہوں میں گھر میں بیٹھا ہوں گا؟ نہیں،
تم مجھ سے ملاقات کرو گے میدان جنگ کی صفوں میں اگر میرے بھتیجے کو قتل کر دیا، اضارب حین تخرمہ الامور، اور میں بار بار تم پر تلوار سے ضربے لگاؤں گا اگر میرے بھتیجے کو ذرا بھی کوئی کڑوے اور تلخ حالات پیش آئے. ارادی مرتن واکر اخرى حذارا ان تغور بہ الغرور، میں کبھی آگے بڑھوں گا، کبھی پیچھے ہٹوں گا، کبھی گھوموں گا اپنے بھتیجے کے پاس، اس بات سے ڈر کر کہ کہیں اسے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. بھتیجے کا جب جنگ ہوگی تو اس جنگ میں 3 بیٹے 4 بیٹے ابو طالب کے بھی تو ہیں، بھائی بھی تو ہوں گے. کہنا بھتیجا بھتیجا، میرا بیٹا میرا بیٹا، محمد میرا. کیا مطلب؟ بڑی آسانی سے پڑھ لیا. ہم پڑھ لیتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بڑا سر دھنتے ہیں آپ لوگ، بہت خوشی ہوتی ہے. ارے اس کی تو بات کیجئے جس نے محمد مصطفیٰ سے اس وقت وفاداری کی جب محمد سے وفاداری کا مطلب موت تھا. ہر شخص نظر آ جاتا ہے آپ کو. میں نعت پڑھوں تو نظر آ جاتا ہوں آپ کو ابو طالب نظر نہیں آتے. لقام الضاربون بكل صغر بأيديهم محند تمور، خالص فولاد کی تلوار کے ساتھ میرے گھر والے جتنے بھی ہیں کھڑے ہوں گے مکے سے نکلنے کی ہر ایگزٹ پہ. صغور صغر یعنی ایگزٹ نکلنے کی جگہ، شگاف. اور تلقونی یہ مت سمجھنا میں گھر میں بیٹھا ہوں. تلقونی امام الصفوف قدما، بڑا جم کے کھڑا ہوں گا میں جنگ کی صفوں میں. وزارب حین تخرمہ الامور، کٹھن حالات پیش آئے بھتیجے کو، اس کے اطراف میں کھڑے ہو کر میں جنگ کروں گا، یعنی کہیں دور جا کر نہیں. اب آپ کی سمجھ میں آیا احد میں جو علی بن ابی طالب رسول خدا کے پاس کھڑے ہو کر تلوار چلا رہے ہیں، یہ اس دعوے کی دلیل ہے. ازودہم بابید مشرفی واذا ما حاطہ الامر النکیر، میں اپنی چمکتی ہوئی تلوار کے ذریعے اپنے بھتیجے کا دفاع کروں گا. ازودو، اور ہکاؤں گا تم کو دور. ازودو کا بالکل دقیق ترجمہ ادبی، ہکاؤں گا، دور بھگاؤں گا تم کو اپنے بھتیجے سے. اگر کوئی بھی برائی اس تک پہنچی اور تکلیف پہنچی، تم میرے سامنے آ کر کھڑے ہوگے اور میں تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہوں گا. وجمعت الجموع اسود فہر وکان النق فوقهم صبور، چیتے اور شیر جمع ہو جائیں گے تمہارے سامنے. میں کہوں گا یا ابو طالب آپ کو کیسے پتا کہ آپ کے گھر میں 2 شیر پل رہے ہیں؟ ابھی تو کوئی جنگ نہیں ہوئی علی اور جعفر طیار کا، آپ کو کیسے پتا؟ تو شاید ابو طالب جواب دیں کہ تم عجیب نادان ہو. بیٹے اپنے علی کی ولادت سے 30 برس پہلے میں نے اپنی بیوی کو جب خوشخبری دے دی تھی کہ 30 برس بعد تمہارے گھر میں، جو بہاوچ کے گھر میں آج بیٹا پیدا ہوا ہے، 30 برس بعد اس کا وزیر اور وصی پیدا ہوگا. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جعفر طیار کی بہادری کیا ہے، علی مرتضیٰ کی بہادری کیا ہے. اسود عجیب جملہ ہے. کان النق فوقہم صبور، اس طرح کی جنگ ہوگی کہ ان کے اوپر دھول اور مٹی اور گرد کا بادل آ کر جم جائے گا. وَكَأَنَّ الْأُفُوقُ مَخُوفٌ بِنَارٍ وَحَوْلَ النَّارِ آسَادٌ تَزِيرُ، اور دیکھو ایسا رن پڑے گا، گھمسان کی جنگ ہوگی کہ افق جو سامنے تمہیں دکھائی دے گا، تمہیں یہ لگے گا کہ ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے اور اس آگ کے ارد گرد کچھ شیر ہیں میرے بیٹے کہ جو دہاڑ رہے ہیں. جہاں پہ ابو طالب کے الفاظ میرے نہیں ہیں. وَحَوْلَ النَّارِ آسَادٌ تزیر بمعترک المنایا فی مکر تخال دماؤہ قدرا تفور، وہ گھمسان کا رن چھڑے گا. بمعترک المنایا فی مکر، وہ گھمسان کا رن چھڑے گا ہم بڑھ بڑھ کے جب حملے کریں گے کہ یہ سوچو گے تم لوگ اور یہ سوچا جائے گا کہ بڑی بڑی دیگیں رکھی ہوئی جن میں سے خون ابل ابل کے گر رہا ہے. اذا سالت مجل جلت صدوق کأن زعاہ رأس کبیر. اب یہ بات ختم ہو گئی. اتنے قصیدے ہیں جناب ابو طالب کے، اتنے قصیدے ہیں. اور باقی ہمارے درمیان ابو طالب مظلوم ہے تو ہم ادھر ادھر کی، ہم مسلمانوں کے درمیان ہیں. آپ دیکھیے ماشاءاللہ سے ہمارے، میں کوئی توہین میں نہیں کہہ رہا، لیکن ائمہ کا یہ حکم ہے. کتنے بچوں کو ہمارے حضرت ابو طالب کے دیوان کے 4 شعر پڑھائے جاتے ہیں، گھر میں ہو دیکھو پڑھیں. تو یہ بڑا، خیر شعر کی جب بات آئے گی یہاں پر بقول کسی کے کہ آپ پوچھ لیجئے کہ جا کر کہ کر پانی سے کتنی دفعہ پیشاب کو پاک کیا جاتا ہے، قلیل پانی سے کتنی دفعہ پاک کیا جاتا ہے، آپ کو 4-5 رائے مل جائیں گی. اور ہر گھر میں ایک مرجع تقلید بیٹھا ہوگا. تو میں ہر گھر کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس بچے نے مجھ سے ہر گھر کی بات کی. تو بیسک بنیادی چیزیں سیکھیں تاکہ ہم آہستہ آہستہ بڑھ کر ایک جگہ تک پہنچیں. اب جب جناب ابو طالب نے بھیجا حبشہ اور یہ ہجرت کے لیے گئے تو ایک شعر لکھ کر بھیجا نجاشی بادشاہ کو. وہ شعر بھی آپ سن لیجئے. تعلم خیار الناس ان محمدا، تعلم خیار الناس ان محمدا
وزیر لموسیٰ والمسیح ابن مریم فلا تجعلوا اللہ ندا واسلموا فإن طریق الحق لیس بمظلم. حضرت ابو طالب کا یہ شعر ہے جو آپ نے بھیجا تھا لکھ کر نجاشی بادشاہ کو. بہترین لوگ، خیار الناس، اچھے لوگ، نیک لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ محمد موسیٰ اور عیسیٰ کا جانشین ہے، یعنی ان کے بعد آیا ہے. اب مجھے بتائیے اسلام کے لیے اور کیا چاہیے آپ کو؟ جو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ جو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، نبی کریم کو آخری نبی مانے، قرآن کو آخری کتاب مانے، تو وہ مسلمان ہے، چاہے جتنے بھی گناہ کرے وہ ہے تو مسلمان. یہاں پر رسول خدا کا یہ چچا، مظلوم چچا فرما رہے ہیں تعلم خیار الناس ان محمدا وزیر لموسیٰ والمسیح ابن مریم. بہترین لوگ سمجھ چکے ہیں اس بات کو کہ محمد جو میرا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، وہ موسیٰ اور عیسیٰ کا جانشین ہے. جانشین جب کہا جاتا ہے کہ جب تسلسل ایک ہو. اس کا مطلب ہے کہ جہاں سے عیسیٰ آئے تھے، جہاں سے موسیٰ آئے تھے، وہیں سے محمد مصطفیٰ آئے ہیں. فلا تجعلوا للہ ندا واسلموا، خدا کا شریک مت ٹھہراؤ، اسلام لے آؤ. عجیب کافر ہے، اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے. عجیب مشرک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خاکم بدہن نخل کفر نباشد، جو یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کا کوئی شریک مت ٹھہراؤ اور اسلام لے آؤ. عجیب سلسلہ ہے. اچھا، ہر آدمی تبلیغ کرے تو سرکار تبلیغ اس کی دلیل ہے اسلام کی. بار بار بات اسلام ابو طالب کی طرف جا رہی ہے جو کہ مجھے قطعاً اچھی نہیں لگ رہی، لیکن بہرحال بچے سنیں، بچیاں سنیں کہ سلسلہ ہے کیا. فلا تجعلوا للہ ندا واسلموا، خدا کا کوئی شریک مت ٹھہراؤ، اسلام لے آؤ. فإن طریق الحق لیس بمظلم، کیونکہ حق کا راستہ اس پر اندھیرا نہیں ہے، تاریکی نہیں ہے، وہ روشن ہو چکا ہے. یا ابو طالب کیسے روشن ہوا ہے؟ جواب آئے گا میرے بھتیجے کے ذریعے. اور وہ معروف شعر کہ جو جناب سیدہ نے بھی جس کو پڑھا، ثمال الیتامى عصمة للارامل وابيض يستسقى الغمام بوجهه. ثمال الیتامى عصمة للارامل، کہ وہ نورانی چہرے والا بھتیجا محمد مصطفیٰ کہ جس کے چہرے کی برکت سے بارش اپنے پانی کو اخذ کرتا ہے، لیتا ہے عالم غیب سے. یہ مکے کی نعت ہے جو یتیموں کے لیے ربیع الیتامہ، یتیموں کے لیے بہار ہے اور بیوہ خواتین کے لیے کٹھن حالات میں بچاؤ کا سبب ہے، حفاظت کا سبب ہے. یتیم کے بارے میں حضرت ابو طالب نے کہا ربیع الیتامہ، جس کا باپ مر جائے، جو یتیم ہو جائے، پھر اس کی زندگی میں کوئی بہار نہیں آتی. فرما رہے رسول خدا وہ ہیں کہ جن کو یتیم دیکھ لے تو اس کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے. کس مقام پر ہے یہ نعت سرکار جناب ابو طالب کی؟ تو ہم چلتے ہیں دوبارہ تقریر کے آغاز کی طرف اور پھر مصائب کے 2-4 جملے کہ جناب ابو طالب وہ ہیں کہ پروردگار نے اگر مذمت کی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلَ، کہ جس کا حکم دیا گیا تھا رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑ کے رکھو، تم نے توڑ دیا، لہٰذا عذاب آئے گا. ابو طالب نے اس رشتہ دار کے ساتھ تعلق کو جوڑا کہ جس کے ساتھ تعلق جوڑنا اپنی بربادی کی ضمانت تھا. ابو طالب نے اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، کافر کا یتیم ہو. اگر کسی یتیم بچے کے سر پر آپ نے ہاتھ پھیرا، جتنے بال اس کے سر کے نیچے سے آپ کے ہاتھ کے نیچے سے نکلیں گے، خدا ہر بال کے بدلے میں آپ کو ایک نیکی عطا کرے گا. یہ عام یتیم کی بات ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جناب ابو طالب نے کس طرح کا سلوک کیا. کھانا کھا رہے رسول خدا دسترخوان پر، چھت ملی ہوئی ابو طالب کی. جناب فاطمہ بنت اسد کو جب قبر میں اتارا تو قبر کے باہر یہ کہا کہ تجوعین و تشبعین، اے مادر گرامی، اے مادر گرامی فاطمہ بنت اسد، آپ بھوکی رہتی تھیں، مجھے پیٹ بھر کر کھانا دیتی تھی. تعرین و تکسین، خود آپ کے پاس ڈھنگ کے لباس نہیں ہوتا تھا پہننے کے لیے، آپ مجھے لباس پہناتی تھیں. اور پھر قبر پر کھڑے ہو کر کہا ہاذہ المرأۃ التی ولدتنی، یہ وہ خاتون ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یہ جملہ رسالت مآب کا ہے. کس مقام پر ہے یہ جملہ؟ عجیب جملہ ہے. اگر تفسیری لحاظ سے دیکھیں تو مجھے پیدا کیا مطلب اگر نہ ہوتی فاطمہ بنت اسد تو مجھ پر بڑے کٹھن حالات طاری ہوتے اور میرے ساتھ وہ حالات اچھے نہ گزرتے جو گزرے. تعویلی جملہ اب علماء یہاں پر بات کرتے ہیں، وہ ایک بڑی عجیب بات ہے. یہ جناب ابو طالب کا احسان، امت تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ ابو طالب کے احسان کو سمجھے. امت کے ساتھ ابو طالب کا معاملہ ہی نہیں ہے کوئی. ابو طالب کا معاملہ رسول خدا کے ساتھ ہے کہ میں نے آخری نبی پر احسان کیا، آخری نبی کے ساتھ نیکی کی. اب یہ نبی جس طرح سے نیکیوں کو دیں گے،
دنیا میں تو کیا دیا؟ یضاف لہو اضافاً کثیرہ، کہ ابو طالب کو علی مرتضیٰ ملے، حسن حسین ملے۔ تقسیم کی بات کریں گے جنت کی تو بیٹا تقسیم کر رہا ہے۔ بادشاہی اگر جنت کی ہے تو پوتوں کی ہے۔ اگر سردار جوانان جنت کی خواتین کی سردار ہیں